گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ الحمدللہ ہم پھر حاضر ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور پیارے اسلامی بھائیو، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سلسلے کے اندر الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت باب الاسلام حیدرآباد کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف شہروں کے اندر الحمدللہ دارالافتاء موجود ہیں۔ باب المدینہ میں، حیدرآباد میں، مرکز الاولیاء لاہور، سردار آباد یعنی فیصل آباد کے اندر، گلزار طیبہ یعنی سرگودا کے اندر، راول پنڈی کے اندر اور بھی شہروں کے اندر الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ ہے۔ تو دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی نوید رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ حضور سوالات کے آغاز سے پہلے آپ کی آمد مرحبا، آپ اپنے کچھ دارالافتاء کا تعارف بھی فرما دیں کہ حیدرآباد کے اندر آپ کا دارالافتاء کس مقام پر موجود ہے، کیا اوقات ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، وہاں پر کون لوگ آ سکتے ہیں، کس طرح سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، تاکہ ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جو بالخصوص حیدرآباد یا آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ آپ کے دارالافتاء میں رجوع کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالافتاء اہل سنت حیدرآباد میں آفندی ٹاؤن کے اندر موجود ہے، فیضان مدینہ کے بالکل بالمقابل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آنے کے لیے تو کسی کی بھی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، جس بھی اسلامی بھائی کو جو شرعی معاملہ درپیش ہو تو اس معاملے کے حل کے لیے وہ دارالافتاء میں تشریف لا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے یہ ہے کہ بے پردہ اسلامی بہنوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔ اور پھر یوں ہی اگر ان کو کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہے تو وہ اپنے کسی محرم کے ساتھ تشریف لائیں، اکیلے تشریف نہ لائیں۔ ٹھیک، لیکن اسلامی بہنیں آ سکتی ہیں؟ جی جی، اسلامی بہنیں آ سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باپردہ ہوں اور ان کے ساتھ ان کا کوئی محرم بھی ہو۔ تو آپ کے اوقات کیا ہیں؟ دارالافتاء اہل سنت کس وقت کھلتا ہے، چھٹی کس دن ہوتی ہے، یہ بھی اگر ارشاد فرما دیں۔ دارالافتاء اہل سنت حیدرآباد میں جو کھلتا ہے یہ دن 11 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اس کا ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جمعہ کے دن آف ہوتا ہے، جمعہ کے دن نہیں کھلتا۔ تو حضور، ہمارا موضوع نماز کے واجبات اور سجدہ سہو کا بیان، کن کن واجبات کے چھوڑنے پر سجدہ سہو ہوتا ہے اور کن پر نہیں ہوتا، یا کس طریقے سے واجب چھوٹے تو سجدہ سہو ہوگا اور کس طرح نہیں ہوگا، تو یہ اگر ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں واجبات بنیادی طور پر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ فی نفسی ہی نماز کے اندر واجب ہے، کہ اس کا کرنا واجب ہے۔ صحیح۔ اور دوسرے واجبات وہ ہوتے ہیں کہ جن سے بچنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جن کا کرنا واجب ہے تو ان کو بجا لانا پڑے گا، اگر نہیں ان کو ادا کریں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ اب جن سے بچنا واجب ہوتا ہے تو ان کا کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے اور ان سے بچنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو بہر دو صورت جن کا کرنا واجب ہے تو ان کا نہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، صحیح، اور جن سے بچنا واجب ہے تو ان کا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو اب یا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی یا نماز کا واجب ادا کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر نماز کا واجب ادا ہو جاتا ہے تو فابیہا، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن جب نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس میں۔ اب
اب بعض صورتوں میں جب نماز مکرہ تحریمی ہوتی ہے تو اس کا جو ازالہ ہے وہ سجدہ صحو سے ہو جاتا ہے، صحیح، اور بعض مکرہ تحریمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ازالہ سجدہ صحو سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ نماز کا اعادہ کرنا دوبارہ پڑتا ہے، پڑھنی پڑتی، دوبارہ پڑھنی ٹھیک پڑتی ہے، ہے۔ تو اب ایسے واجبات کے جو بذات خود نماز کے واجبات ہیں، صحیح، اگر ان کو ترک کیا اور ترک کرنے سے نماز مکرہ تحریمی ہوئی تو ان کا ازالہ جو ہے سجدہ صحو سے ہو جائے گا، کہ آخر میں سجدہ صحو کر لیا جائے تو نماز کا نقصان پورا ہو جائے گا، نماز کامل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے قاعدہ اولا ہے کہ 4 رکعت والی نماز پڑھی، اس میں قاعدہ اولا بھول گئے، چھوڑ دیا، تو پھر قاعدہ اولا جو ہے یہ نماز کا واجب ہے، صحیح، تو اب بھول جانے کی صورت میں آخر میں سجدہ صحو کر لیں گے تو پھر یہ سجدہ صحو اس نقصان کو پورا کر دے گا، نماز کامل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یوں ہی دیگر واجبات ہیں، جس طرح تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا ہے، یہ بھی نماز کا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ہے، اسی طرح تشہد پڑھنا ہے جس کو التحیات کہا جاتا ہے، صحیح، یہ تشہد پڑھنا ہے، لفظ سلام ہے، یہ سب کے سب نماز کے واجبات ہیں۔ اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، بھولے سے چھوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا نقصان سجدہ صحو سے پورا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، بھولے سے یعنی قید لگائی، بھولے کی قید ہے بالکل، ٹھیک کہ ہے، بھولے سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کا نقصان سجدہ صحو سے پورا ہو ٹھیک جاتا ہے، ہے، لیکن اگر اس کو جان بوجھ کر ترک کیا گیا تو پھر صحیح، لامحالہ اس کا نقصان سجدہ صحو سے پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ نماز کا اعادہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اعادے کا لفظ یعنی دوبارہ پڑھی جائے، دوبارہ، کئی ناظرین کو شاید سمجھ نہ آئی ہو، جی جی، ٹھیک ہے، اعادے کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی پڑھنا اس کے لیے کیا کہلائے گا، فرض واجب کیا ہوگا؟ ہاں، پڑھنا اس کے لیے دوبارہ جو ہے یہ واجب کہلائے گا، کہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ظہر کے فرض پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے، تو اس کے اندر قاعدہ اولا بھول گئے پڑھنا، صحیح، اور بھولنے کے بعد سجدہ صحو نہیں کیا، ٹھیک یا ہے، جان بوجھ کر قاعدہ اولا ترک کر دیا، ٹھیک ہے، یا مطلب کوئی بھی واجب نماز کا ہے وہ جان بوجھ کر ترک کر دیا ٹھیک ہے، اور نماز مکمل کر لی، تو مکمل کر لینے کی صورت میں نماز کا فرض تو ادا ہو جائے گا، صحیح، لیکن نماز کے اندر ترک واجب کی وجہ سے نقصان رہا، تو اس ٹھیک، نقصان کو پورا کرنے کے لیے اب اس کا اعادہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اعادہ چونکہ واجب کی وجہ سے کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے یہ نماز جو ہے واجب الاعادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا حضور آپ نے، اور اگر مزید تھوڑا سا عرض کر جی دیتا جی ہوں، ارشاد، اور اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے سجدہ نہیں کیا، جیسے نماز کا سجدہ نہیں کیا، یا رکوع نہیں کیا، یا مطلقاً قرات نہیں کی، ٹھیک ہے، تو ان صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی اور وہ نماز پوری کی پوری ہی دوبارہ پڑھی جائے گی۔ ٹھیک تو ہے، یہ اعادہ کرنا جو ہے یہ فرض ہی ہے اس کے اوپر، صحیح، یہ واجب الاعادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لازم ہے، یعنی اس کا پہلا فرض ہوا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں ہے وہ پہلا فرض۔ گناہگار ٹھہرے گا، گویا کہ نماز پڑھی ہی نہیں اس نے۔ جی جی، تو حضور آپ نے فرمایا کہ واجب الاعادہ ہوگی، اب جو نمازیں پہلے سے ہی سنت ہیں، نفل نمازیں ہوتی ہیں، ان میں اگر واجب چھوٹے تو وہ بھی ایسی واجب الاعادہ ہو جائیں گی؟ جی بالکل۔ اچھا، ایک تو نماز کی خود اپنی حیثیت ہے کہ ٹھیک وہ ہے، فی نفسہ ہی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی اپنی ایک ذاتی حیثیت ہے، صحیح، لیکن اس کی ادائیگی کے لیے بھی کچھ فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر نفل نماز ہے، اگرچہ وہ فی نفسہ ہی نہ واجب ہے نہ فرض ہے، ٹھیک لیکن ہے، اس نفل نماز کی ادائیگی کے لیے بھی کچھ فرائض ہیں، ٹھیک ہے، واجبات ہیں، ٹھیک ہے، سنن ہیں، مستحبات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر اس کے نفل نماز کے اندر اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو وہ نفل نہیں ہوئے، اور ٹھیک، اگر واجب چھوٹ جاتا ہے تو اب ایسی صورت میں ان نوافل کا اعادہ کرنا دوبارہ واجب ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ نفل ہے لیکن پھر بھی پڑھیں گے، یعنی پھر واجب دوبارہ کہلائے پڑھیں گا۔ گے۔ جی جی، واجب کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طریقے سے مثال کے طور پر کسی شخص کی نماز کے اندر ایک سے زائد واجبات چھوٹ گئے، یہ بھی چھوڑا، ایک رکعت میں ایک واجب چھوٹا، اگلی رکعت میں دوسرا چھوٹا، زیادہ چھوٹ گئے، تو اب آخر میں دو ہی سجدے صاف کریں گے یا زیادہ کریں گے، کیا ہوگا؟ ہاں، اگر ایک سے زیادہ واجبات بھولے سے چھوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر سجدہ صاحب متعدد نہیں ہوں گے، سجدہ صاحب تو ایک ہی مرتبہ کرنا ٹھیک پڑے گا، ہے، اگرچہ اس میں سجدے دو کیے جاتے ہیں، وہ سجدہ صاحب ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سجدہ صاحب ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا، چاہے کتنے ہی واجبات بھولے سے کیوں نہ چھوٹ جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سجدہ صاحب کر لیا، اب اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ تحیات پڑھ رہے ہیں، تو اس کے دوران غلطی ہو جائے، کوئی چیز رہ جائے، کوئی کلمہ رہ جائے، تو اب کیا دوبارہ سجدہ صاحب کریں گے، کیا کریں گے؟ ہاں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سجدہ صاحب کرنے کے بعد اب جو بقیہ نماز اس نے مکمل کرنی جی ہے جی، کہ سجدہ صاحب کے بعد اس نے تشہد پڑھنا ہے، تحیات جی پڑھنی جی، ہے، اور اسی طرح بھی سلام وغیرہ بھی پھیرنا ہے، تو اس کے اندر اگر اس نے قصداً جان بوجھ کے کوئی غلطی کی ہے تو وہ تو پھر وہی نماز اس پر واجب الاعادہ رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی، بھولے سے کوئی غلطی ہو ٹھیک گئی ہے، ہے
تو پہلے والا ہی سجدہ سہو کافی ہے، دوبارہ نہیں کیا ٹھیک جائے ہے، جزاک اللہ۔ اب سوالات کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم اس کو سے۔ میں کمپلیٹ کر دوں جی جی، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو اب کچھ مکروہ تحریمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز کو واجب الاعادہ کر دیتے ہیں، سجدہ سہو وہاں پر کفایت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ممنوع شرعی لباس پہن کے نماز پڑھنا، یعنی ریشمی لباس کہ صحیح، خالص ریشم کا، آج کل تو خیر خالص ریشم نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، آرٹیفیشل ریشم ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خالص ریشم کا لباس پہن کر، جو اصل ریشم ہے، لباس پہن کے نماز پڑھے گا تو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی اور واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ مردوں کے لیے ٹھیک حکم ہے، عورت کے لیے تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مطلب مرد جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کے یا وہ انگوٹھی پہن کے کہ جو شرعاً ممنوع ہے نماز پڑھتا ہے تو بھی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے، کہ یہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ یوں ہی کفے صوب کر کے نماز پڑھتا ہے، سدل کرتا ہے، اس طرح کی اور بے شمار چیزیں ہیں، تو ان سب صورتوں میں نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، سجدہ سہو کفایت نہیں صحیح، کرے گا، کیونکہ یہ فی نفس ہی نماز کے واجبات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ان میں آدمی گناہ گار ہوتا ہے اور گناہ گار ہونے کی وجہ سے یہ نماز میں ایک طرح کا نقصان لازم آتا ہے، صحیح، تو اس وجہ سے ان کو دوبارہ ان کا اعادہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ سوال جو ہمیں موصول ہوئے، پہلا سوال یہ ہے کہ فرض کی دوسری رکعت میں تشہد سے قبل بسم اللہ پڑھنے سے واجب ترک ہوگا یا نہیں؟ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ تشہد جب پڑھتے ہیں اتحیات میں بیٹھے تو اتحیات ہی پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اس سے شروع کرنے سے پہلے کوئی تسمیہ پڑھ لے، بسم اللہ شریف پڑھ لے، تو کیا یہ واجب ترک ہوگا کہ اس نے تاخیر کی، ایسا کوئی معاملہ کہلائے گا؟ تشہد کے معاملے میں یہ ہے کہ جو تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بعینی ہی اس کا پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا اضافہ نہ کرنا ٹھیک یہ بھی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے تشہد سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا بھولے سے پڑھنے کی صورت میں، ٹھیک ہے، سجدہ صاحب کرے گا، سجدہ سہو کرے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اسی طرح تشہد سے ہی متعلق ہے، اتحیات میں تشہد پڑھتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کوئی اگر پڑھے، اس میں کیا حکم ہوگا؟ ہاتھ تو ہم اپنے گھٹنوں پر رکھتے ہیں، لیکن کوئی بات ہاتھ باندھ کر اگر پڑھتا ہے؟ تشہد میں سنت یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے اپنی رانوں کے اوپر رکھے گا، لیکن اگر کوئی تشہد میں ہاتھ باندھ لیتا ہے تو یہ ترک سنت ہوگی، اس میں کوئی سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر وہ یعنی کہ قیام سمجھ کے قیام کر رہا ہے کہ بعض اوقات بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور بیٹھ کے نماز پڑھنے کی صورت میں ہاتھ باندھتے ہیں، تو اب تشہد کی جگہ پر اگر وہ قیام کر رہا ہے اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ رہا ہے تو لا محالہ تشہد ترک ہو جانے کی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ صف سے متعلق سوال ہے کہ صف میں میاں بیوی ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، گھر میں نماز پڑھنے، جیسے میاں بھی ہے، یعنی عورت اور مرد ایک ساتھ مل گئے ہیں وہ میاں بیوی، تو یا اسی طرح کوئی اور محرم ساتھ نماز پڑھے تو کیا حکم ہوگا نماز کا؟ اصل میں عورت والا جو مسئلہ ہے اکثر اسلامی بھائیوں پر مشتبہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کسی بھی حال میں اگر ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو مرد کی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ صحیح، تو مرد کی نماز فاسد ہونے کے لیے اس کی شرائط ہیں۔ ٹھیک، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک امام کے پیچھے ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے ایک ہی نماز پڑھ رہے ٹھیک ہے، ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ امام نے عورتوں کی امامت کی نیت بھی کی ہو، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ عورت مرد کے محاذی کھڑی ہے یا اس سے مقدم کھڑی ہے تو ایسی صورت میں مرد کی نماز فاسد ہو اس جائے کے گی۔ ساتھ یا اس سے آگے کھڑی اس ہے، کے ساتھ کھڑی ہے یا اس سے آگے کھڑی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے پیچھے والے مرد کی یا ساتھ والے مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، گھروں میں جو عمومی طور پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں مرد اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، عورت اپنی نماز پڑھ رہی ٹھیک ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگر عورت زوجہ ہے یا والدہ ہے یا بہن ہے وہ مرد کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو مرد کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک، لیکن عورتوں کے لیے مناسب کہیں گے کس طرح مرد کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں؟ یا کوئی ساتھ کھڑے ہو احکام کے ہے اس پڑھنا کے لیے؟ ویسے مناسب نہیں ہے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنا، لیکن اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے بشرط یہ کہ اس کی زوجہ ہے ٹھیک ہے، یا والدہ ہے صحیح، یا بہن ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ ساتھ کھڑے ہو کے نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کیا ہر قسم کی نماز میں رکوع سے قرات کے لیے قیام کی طرف لوٹ سکتے ہیں؟ اصل میں ہر طرح کی نماز میں ہی چاہیے ٹھیک ہے، کہ جہاں پر بھی سورت ساتھ ملانا واجب ہے تو اب وہ جب سورت ساتھ ملانا بھول گیا رکوع میں چلا گیا تو اب حکم یہ ہے کہ وہ واپس لوٹے، چاہے وہ نماز نفل ہو، واجب ہو یا فرض ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ لوٹے گا واپس۔ البتہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے
جس طرح مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ طویل قرات کرنا چاہ رہا تھا، یعنی خود اپنی اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، گھر پہ نماز پڑھ رہا تھا، اب وہ چاہتا تھا کہ میں طویل قرات کروں، میں یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھوں میں، اب وہ غلطی سے اس نے کم پڑھ لیا اور وہ رکوع میں چلا گیا. ٹھیک ہے. رکوع میں جانے کے بعد اسے یاد آیا کہ میرا ارادہ تو زیادہ پڑھنے کا تھا. صحیح. تو اب ایسی صورت میں وہ لوٹے گا تو کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اسے لوٹنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. کیونکہ وہ جو کچھ مکمل کرنا تھا وہ مکمل کر چکا، کہ سورہ فاتحہ پڑھنی تھی سورہ فاتحہ پڑھ چکا، اس کے ساتھ سورت ملانی تھی سورت بھی ملا چکا. تو اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کو لوٹنے پر ابھارنے والی. ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ لوٹے گا تو یہ برا کرے گا، لیکن اس کا لوٹنا پھر یہ دوبارہ مطلق قرات ہی کی طرف ہے، فرض ہی کی طرف ہے. اگر وہ دوبارہ لوٹا اور لوٹنے کے بعد اس نے دوبارہ تکمیل کی تو رکوع اس کا ختم ہو جائے گا، دوبارہ پھر اس کو رکوع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا لوٹنا یہاں پر غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سوال جس مسئلے پر کیا گیا، اگر وہ مسئلہ بھی آپ بتا دیں کیونکہ کئی ناظرین کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئی ہو. جی اصل مسئلہ ہے کیا کہ جس پر یہ سوال کیا گیا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ سورت ملانا بھول گئے. ٹھیک ہے. 3 آیتیں یا کوئی چھوٹی سورت کم از کم، کوئی کم از کم 3 چھوٹی آیتیں بھی نہیں پڑھی یا کوئی سورت بھی نہیں ملائی، کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ مطلقاً سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے فوراً بعد رکوع کر دیا. ٹھیک ہے. اب رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ ساتھ سورت ملانی تھی یا چند آیتیں پڑھنی تھی، وہ نہیں پڑھا، اکیلی سورہ فاتحہ پڑھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ واپس لوٹے. ٹھیک ہے. اگر نہیں لوٹے گا تو اس نے برا کیا. ٹھیک ہے. اور واپس لوٹے، لوٹنے کے بعد وہ سورت پڑھے یا چند جو آیتیں پڑھنی ہیں وہ پڑھے، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ رکوع کرے. تو اس میں اشکال یہ پیدا ہو جاتا تھا کہ سورت جو ساتھ ملانا ہے یہ ہے واجب. ٹھیک ہے. رکوع جو ہے یہ فرض ہے. صحیح. اب فرض سے واجب کی طرف لوٹنا یہ تو مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ فقہائے کرام فرماتے کہ واپس لوٹے، نہیں لوٹے گا تو یہ برا کرنے والا ہوگا، اچھا کرنے والا نہیں ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا واپس لوٹنا جو ہے یہ واجب کی طرف نہیں ہے بلکہ مطلق قرات کی طرف ہے، اور وہ مطلق قرات فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے تحت کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ قرآن پاک میں سے جو آسان ہو جو میسر ہو اس کو پڑھو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو فقرؤوا ما تیسر من القرآن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آیت پڑھ دی تو اس سے فرض ادا ہو گیا اور بقیہ جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں یہ فرض پر زائد ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کا یہ مطلب لے لیا جائے گا تو سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھنے سے فرض ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. اصل یہ ہے کہ جہاں پر اختتام کریں گے وہاں پر اس فرض کا اختتام ہو جائے گا، اور جہاں پر اس کو شروع کریں گے وہاں پر یہ شروع ہو جائے گا. تو اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملاتا ہے، یہاں تک کہ الف لام میم سے شروع کر کے والناس پر پورا قرآن پاک پڑھ دیتا ہے، تو یہ پورا کا پورا جو پڑھنا ہے، پوری کی پوری جو قرات ہے یہ ایک ہی فرض ہے. ٹھیک. ایسے نہیں ہے کہ پہلی قرات سے فرض ادا ہو گیا بقیہ فرض پر زائد ہیں. تو چونکہ وہ ایک ہی فرض ہے تو بیانی اس صورت کے اندر جب وہ رکوع سے مطلق قرات کی طرف لوٹے گا، آگے قرآن پاک پڑھے گا، تو یہ فرض کا ایک فرض ہی وہ ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سوال یہ ہے کہ چاروں رکعتوں میں اگر کسی نے سورہ اخلاص پڑھ لی، بعض لوگوں کو سورہ اخلاص ہی آتی ہے، زیادہ صورتیں نہیں آتی ہیں، ایک ہی صورت پڑھ رہا ہے بار بار، تو کوئی نماز میں فرق آئے گا یا واجب تھا کہ ہر دفعہ نئی صورت پڑھے؟ ایک ہی صورت پڑھ لینا نوافل میں تو اس کی اجازت ہے، البتہ فرائض میں اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک ہی صورت بار بار پڑھنا. تو اس کو علماء کرام نے مکروہ اور ممنوع لکھا ہے کہ ایک ہی صورت کو بار بار پڑھا جائے، لیکن بہرحال نماز اس صورت میں بھی ہو جائے گی. تو سجدہ صاحب آئے گا؟ سجدہ صاحب اس میں لازم نہیں آئے گا. سجدہ صاحب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی ہمیں کال سنائیے. میں راولپنڈی سے محمد منیر اختاری بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ اگر فرائض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 سورت ملا دے کوئی، اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے. میرا نام محمد فخر الدین ہے، میں ہند کے شہر علی گڑھ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتے میں کوئی سورہ بھول جائے اور پھر اس کو دوبارہ سے پڑھے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر قمیض کا اوپر کا بٹن لگانا کوئی بھول گیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جزاک اللہ خیر. آمین. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی حضور، پہلا سوال منیر بھائی پنڈی سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ فرائض کی آخری رکعات کے اندر عموماً تو سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی نے سورت ملائی تو کیا نماز میں کوئی فرق آئے گا؟ یہ جائز قائم کیا اس نے.
فرائض کی آخری رکعت میں افضل تو یہ ہے کہ اکیلی سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اس کے ساتھ کوئی سورت نہ ملائی جائے، افضل یہ ہے، افضل یہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے سورت ساتھ ملا لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے، اور نہ ہی یہ مکروہ تحریمی ہے کہ اس سے سجدہ سہو لازم آئے، اور نہ ہی نماز واجب الادا ہوگی، بلکہ منفرد جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کہ اکیلے فرض پڑھ رہا ہے، جیسے ظہر کے اثر کے اکیلے فرض پڑھ رہا ہے، اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے۔ مستحب کہیں گے اس کو؟ جی جی، مستحب کہیں گے اس کو۔ ٹھیک ہے، افضل کا جو حکم ہے یہ امام کے لیے ہے۔ اچھا، یعنی امام صاحب ایسا نہ کریں، جی، امام صاحب ایسا اگر کر لیں تو نماز میں اگر کر لیں تو بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ فخر الدین بھائی ہند سے ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ سورت بھول گیا، کوئی بھی سورت پڑھ رہے تھے یا آیتیں پڑھ رہے تھے، انہی کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا، تو کیا اس سے سجدہ صاحب لازم آئے گا؟ اگر سورہ فاتحہ کے بعد کسی اور سورت کا اگر انہوں نے تکرار کیا ہے تو ایسی صورت میں تو ان پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا، لازم آئے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اگر مثال کے طور پہ یہ کم از کم 3 چھوٹی آیتوں کے برابر یہ پڑھ چکے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ تکرار نہ کریں، اور تکرار کرنے کی بجائے رکوع میں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ لیکن یہ جو تکرار والا جو حکم ہے یہ فرائض کے اندر ہے، صحیح، فرائض کے علاوہ نوافل کے اندر اگر تکرار کیا تو وہاں پر تکرار کرنے کی اجازت ہے، وہاں کوئی مسئلہ ممانعت نہیں، نہیں ہے جتنا وہاں چاہیں پر۔ پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی۔ دوسرا سوال فخر الدین بھائی کا تھا کہ قمیص کے اوپر کے بٹن، اگر شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے ہوں نماز کے اندر تو کیا نماز میں کراہت آئے گی؟ قمیص کے اوپر کے بٹن جو معتاد طور پر عام طور پر جو ہم گریبان وغیرہ بند کرتے ہیں اس میں جو کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سینہ وغیرہ نظر آتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، ایک بٹن جیسے عموماً کھلا ہوتا ہے، عمومی طور پہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل جو اس میں وجہ ہے وہ ہے بدماش لوگوں سے مشابہت ہونا، کہ ٹھیک ہے۔ گریبان ہمارا اس طور پر کھلا ہوا ہے کہ ہماری مشابہت بدماش لوگوں سے ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان سے مشابہت کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ورنہ تو فی نفسی اگر کوئی بندہ جو ہے ایک مکمل لباس پہن کے نماز پڑھتا ہے، یا جس طرح مثال کے طور پہ حالت احرام میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی بازو کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی کراہت لازم نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سوال یہ ہے کہ دوران نماز معاذ اللہ اگر کسی کو گندے خیالات آتے ہوں، آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، وہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، تو کیا اس طرح نماز ہو جائے گی اس کی؟ نماز میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو ارکان بجا لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ان کو ہم بجا لائیں، اور دوسری چیز جو ہے نماز کی جس کو روح کہا جاتا ہے وہ خشوع اور خضوع۔ تو اب جن ارکان کے بجا لانے کا ہمیں حکم دیا گیا وہ ہم بجا لائیں اور ظاہری طور پر ان کو مکمل کر دیا تو نماز تو ہماری ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ گندے خیالات ہمیں آ رہے ہیں اور خشوع و خضوع سے مانع ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو نماز کی ہمیں برکات ملنی تھی ان برکات سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسلامی بھائی کو گندے خیالات سے بچائے۔ تو گندے خیالات سے بچنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا وہ علاج کرنے کی بھی کوشش کریں اور اپنی صحبت کو بھی تبدیل کریں، کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے وہ انہی چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے جن چیزوں کو وہ سوچتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں پر گندی باتیں ہوتی ہیں یا گندی چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو اب ایسی صورت کے اندر نماز کے اندر بھی وہی باتیں اس کے ذہن میں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ماحول بھی تبدیل کرے، دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے، بالکل، مدنی قافلوں میں سفر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نیک لوگوں میں بیٹھے اچھی اچھی باتیں کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے دل و دماغ میں بھی اچھی اچھی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی، بلکہ مدینے کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح کی صحبت ہوگی اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے انشاءاللہ۔ آگ کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ سردیوں میں اپنے سامنے ہیٹر لگا کر نماز پڑھنے سے کیا کفار کی مشابہت لازم آئے گی؟ مساجد میں ٹھنڈے علاقوں میں ہیٹر سامنے لگے ہوتے ہیں پہلی صف کے اندر، گھروں میں بھی لوگ عموماً اس طرح کرتے ہیں ٹھنڈے علاقوں میں، تو کیا اس سے کیا وہ حکم لازم آئے گا؟ اس سے وہ حکم لازم نہیں آئے گا، کیونکہ ہیٹر جو ہے نا نہ تو یہ کوئی دہکتا ہوا شعلہ ہے نہ ہی دہکتے ہوئے کوئلے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مناسب یہ ہے کہ ان کو سامنے نہ لگایا جائے۔ صحیح، لیکن اگر کسی کے سامنے ہے تو نماز آتش پرستوں سے مشابہت نہیں کہلائے گی نماز میں یہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تصویریں جو ہے تصویر کب ہو، کیسی ہو، کس طرح کی ہو؟ اب اسی سے متعلق ضمنی سوال ہے کہ آج کل لوگ کم علمی کی وجہ سے گھروں میں بزرگوں کی تصاویر لگاتے ہیں، تو کیا اس طرح کی بزرگوں کی تصویر لگا سکتے ہیں؟ پیر صاحب کی تصویر لگا دی، کسی اور بزرگ کی، غوث پاک کی تصویریں ملتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ان کا لگانا تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ
ان کا لگانا جو ہے زیادہ مصیبت کا باعث بن سکتا ہے. صحیح. کیونکہ عام طور پہ آدمی اپنی تصویریں لگاتا ہے، اپنے گھر والوں کی تصویریں لگاتا ہے، تو ان کی وہ تعظیم نہیں کرتا جو بزرگوں کی تصویر لگانے پر ان کی تعظیم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور تصویر کی جو تعظیم ہے یہی شرک کی طرف لے کے جانے والی ہے اور یہی کفر کی طرف معاذ اللہ لے کر جانے والی ہے. تو جو بزرگان دین ہیں ان کی تصویر تو معاذ اللہ نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور حکم برابر ہے، چاہے وہ کسی بزرگ کی تصویر ہو، چاہے وہ کسی اپنے دوست کی تصویر ہو یا ذاتی تصویر ہو، اس کو تعظیم کے ساتھ رکھنا اور تعظیم کے ساتھ گھر میں لٹکانا یہ حرام و گناہ ہے. ٹھیک ہے. بالکل اس کی اجازت نہیں. نماز کے بھی وہی احکام آئیں گے. نماز کے بالکل وہی احکام ہوں گے جو ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اگر کوئی سجدے میں غلطی سے تشہد پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ نیند کی غلبہ ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی نماز میں، تو کبھی قیام میں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اتحیات میں سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا اس طرح جو جگہ کے حساب سے تبدیل کر دی جائے تو کیا اس سے نماز میں فرق پڑے گا؟ سجدہ جو ہے نا یہ ہے ایک ذکر کا محل کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جو تشہد ہے یہ بھی ایک ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی نے سجدے میں تشہد پڑھ دیا ہے تو فی نفسہ ہی پڑھنے سے اس پر کوئی سجدہ صاحب وغیرہ لازم نہیں آئے گا، سوائے یہ کہ وہ سجدے میں جا کر قرات کرنا شروع کر دیں، اور قرات بھی ایسی ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ اس کی نیت نہ کر سکے، ثنا کی یا مطلب ذکر کی نیت وغیرہ نہ کر سکے، تو قرات شروع کر دے. تو قرات چونکہ سجدہ جو ہے چونکہ یہ قرات کا محل نہیں ہے تو اس صورت میں اس پر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ورنہ اس طرح کے کلمات سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہے. جزاک اللہ. سوال یہ ہوا کہ سجدہ اور رکوع میں کتنی بار تسبیح پڑھنا فرض ہے اور کتنی بار واجب ہے؟ اور پھر یہ بھی سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر جماعت میں شامل ہے اور امام صاحب کے پیچھے پوری نماز خاموش رہتا ہے، نہ قرات کرتا ہے، نہ تسبیحات پڑھتا ہے، نہ تحیات کے جو کلمات ہیں وہ پڑھتا ہے، مکمل خاموش ہی رہتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ سوال ذرا قدر تفصیلی ہے. جی جی. سب سے پہلے تو یہ کہ سجدے کے اندر کتنی تسبیحات، تو اصل میں یہ ہے کہ سجدے میں تسبیحات پڑھنا سنت ہے. ٹھیک ہے. فرض نہیں، نہ فرض ہے نہ تسبیحات پڑھنا واجب ہے. اگر ایک بھی تسبیح نہیں پڑھتا تو نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ثنا نہیں پڑھتا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اور امام کے پیچھے قرات نہ کرنا واجب ہے، ویسے ہی امام کے پیچھے وہ خاموش رہے گا. صحیح. لیکن اس میں چند چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جن کا کرنا امام کے پیچھے بھی واجب ہے. اچھا. جس طرح مثال کے طور پہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، یوں ہی تکبیر تحریمہ کہنا بذات خود ایک فرض ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگر نماز کی ابتدا میں اس نے تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی. ٹھیک. اور اگر تکبیر تحریمہ کے اندر اس نے کوئی کسی اور لفظ سے تکبیر تحریمہ کہہ دی، جیسے اللہ اجل، اللہ اعظم وغیرہ کے ذریعے، تو پھر یہ نماز ترک واجب کی وجہ سے نماز اس کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی. صحیح. پھر یوں ہی تشہد پڑھنا، چاہے وہ قاعدہ اولا کے اندر ہو چاہے وہ قاعدہ اخیرہ کے اندر ہو، یہ بھی واجب ہے. صحیح. اگر اس نے تشہد نہیں پڑھا تو یہ ترک واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح آخر میں لفظ سلام امام کے پیچھے بھی واجب ہے اور اکیلے میں بھی واجب ہے کہ لفظ سلام کے ساتھ وہ سلام پھیرے. اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ بھی واجب ترک ہو جائے گا. اور امام کے پیچھے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر قصدن کسی واجب کو ترک کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز بھی اس پر واجب الادا ہو جائے گی. اچھا، وہ اس کے اوپر واجب الادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سوالات تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا. انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں ممکن ہوا تو ان سوالات کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ورنہ نماز کے مسائل کو سیکھنے کے لیے جو آسان ترین کتاب ہے وہ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایانہ تصنیف نماز کے احکام. آپ اس کتاب کو خرید لیجئے. انشاءاللہ وضو، غسل، اس کے علاوہ جو ہے نماز کے احکام، اسی طرح اس کے علاوہ بھی بہت سارے احکام، پھر نماز کے اندر بھی مسافر کی نماز، قضا نمازیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے احکام اس کتاب کے اندر تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں. جو واجبات ہم نے واجبات سے متعلق احکام سنے، ان میں سے بھی بہت سارے احکام الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہیں. مختلف زبانوں کے اندر یہ کتاب ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہے، انگلش وغیرہ اور دیگر زبانوں کے اندر. تو اس کتاب کو ضرور خرید فرمائیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرتے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.